السلام علیکم، میں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس رانجھا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہماری فوٹوشاپ کی تیسری کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لیئرز پینلز کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے آپشنز ہوتے ہیں اور ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور لیئر پینلز کو استعمال کرتے ہوئے ہم فوٹو ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو یہاں سے میں ایک امیج اس میں ایڈ کر لیتا ہوں۔ دوستو اگر آپ یہاں پہ لیئر پینل میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ بیک گراؤنڈ لیئر ہے۔ تو اس لیئر کو ہم موو نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے، اور اس کے جتنے بھی آپشن ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے ڈسیبل ہیں۔ تو اس کو اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں تو یہ ہمارے پاس یہاں موو کرنے لگیں تو یہ ہمارے پاس آپشن آتا ہے کہ کنورٹ ٹو نارمل لیئر۔ نارمل لیئر کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم اس پر اوپر کلک کریں گے تو یہ نارمل لیئر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سارے جو آپشن تھے یہ انیبل ہو چکے ہیں، ہم ان سب آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آٹو اس کا جو نام تھا وہ تبدیل کر دیا، بیک گراؤنڈ لیئر سے کی بجائے اس نے لیئر 0 رکھ دیا اس کا نام۔ دوستو اس کو اب میں کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں۔ یہاں سے اب نیو لیئر لیں گے۔ نیو لیئر لینے کے لیے آپ کے پاس یہ والا بٹن ہے، آپ اس پر کلک کریں گے، یہ آگے ہمارے پاس نیو لیئر۔ تو یہاں سے میں ایک اور امیج اس میں ایڈ کر رہا ہوں دوستو۔ دوستو یہ امیج ہم نے ایڈ کر لی ہے۔ اس امیج کو دوسری والی امیج میں لانے کے لیے آپ نے یہ جو موو ٹول ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈریگ کر کے اس والی فائل میں آ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ دوستو یہاں پہ چھوڑنے کے بعد آپ نے ادھر کلک کر دینا ہے اس کو۔ یہ ہمارے پاس یہ جو پکچر تھی ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے۔ اب ہم اس کے باقی کے جو آپشن ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے۔ یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو لیئر اوپر والی تھی یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی جائے گی۔ جتنا آپ اس کو کم کریں گے یہ اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی جائے گی۔ اسی طرح آپ اوپیسٹی کو بھی اسی طرح یوز کر سکتے ہیں۔ اپنی جو لیئر ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے آپ اوپیسٹی والے آپشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اوپیسٹی کو یوز کریں یا آپ فل کو یوز کریں، دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس یہ لاک کا آپشن ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ لاک دیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آ رہا ہے لاک، اس کا نام ہے لاک ٹرانسپیرنٹ پکسل۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو میری لیئر سلیکٹ ہے اوپر والی، یہ فلاور والی، اب میں اس پر کام کر سکتا ہوں۔ اس کے باہر جو ایریا ہے یہ سارا جو ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے یہ لاک ہو چکا ہے، اس میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہاں سے لے آتا ہوں برش ٹول اور یہاں پہ میں اس کو پینٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں کوئی چیز نہیں ایڈ کر سکتا۔ اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ اس کے اندر اندر کر سکتا ہے، باہر نہیں کر سکتا۔ تو اس لا کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے جو باقاعدہ باہر والے ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے اب اس میں کام نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس لاک آ رہا ہے، اس کا نام ہے لاک امیج پکسل۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ امیج کے جتنے بھی پکسلز ہیں یہ سارے جو ہیں وہ لاک ہو چکے ہیں، مطلب اس میں اب میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں تو کنٹرول ٹی پریس کریں گے۔ ٹرانسفارم مطلب کہ یہ آپ کے پاس اس میں کرو ہینڈل وغیرہ سارا کچھ آ جاتا ہے، آپ اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں، آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں۔ آپ شفٹ پریس کر کے بڑا یا چھوٹا پروپورشنلی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ آپ نہیں کر سکتے۔ ٹرانسفارم کرنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا اور یہ جو کرو ہینڈل تھے یہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اگر میں یہاں پہ برش لے آتا ہوں تو اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آپشن آ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکتے۔ دوستو اس لاک کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب جو ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ لاک آ رہا ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے لاک پوزیشن۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس
جو لیئر تھی یہ ہمارے پاس لاک ہو گئی ہے، لیکن اس میں اب میں کام وغیرہ کر سکتا ہوں، ایڈیٹنگ وغیرہ جو بھی میں کرنا چاہوں اس کے اوپر میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس کو میں موو نہیں کر سکتا۔ اگر میں موو کرنا چاہوں تو میں موو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس 3 لاک تھے۔ ہم ان کو کمبائن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر میں چاہوں کہ یہ جو ٹرانسپیرنٹ اس کے پکسلز ہیں وہ بھی لاک ہو جائیں اور یہ موو بھی نہ کرے، تو یہ دونوں لاک میں یہاں پہ انیبل کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ اگر میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو ایڈیٹنگ کر سکتا ہوں، لیکن بیر ایڈیٹنگ نہیں کر سکوں گا کیونکہ بیر والے ایریے میں نے لاک کیے ہوئے ہے، اس کے اندر میں جو بھی کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح آپ ان کو کمبائن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے ساتھ یہ جو چوتھے نمبر پہ لاک ہے یہ آرٹ بورڈ والا لاک ہے، کیونکہ ہم آرٹ بورڈ یوز نہیں کر رہے اس لیے اس کو فی الحال چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو 5ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے لاک آل۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ بالکل ایسے ہو گئی ہے جیسے یہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ لیئر ہے۔ اب میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو ٹرانسفارم کر سکتا ہوں، نہ اس کے اوپر کوئی ورکنگ کر سکتا ہوں، نہ ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل لاک ہو چکی ہے جیسے، اور اس کے سارے جتنے بھی یہاں پہ آپشن تھے وہ بھی ڈسیبل ہو چکے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس لاک یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نارمل، اگر میں اس کے ساتھ یہ جو ایرو ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس بہت سارے آپشن آ گئے ہیں۔ ان آپشنز کو کہتے ہیں بلینڈنگ آپشنز۔ یہ فوٹو شاپ میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو یہاں پہ ہی سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو آگے اس کے بارے میں سمجھنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ اس میں سیکشنز بنے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 سیکشن بنے ہوئے ہیں۔ تو ان سیکشنز کے متعلق میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے ایزیلی سمجھ آ سکے۔ دوستو یہاں سب سے پہلے نارمل لکھا ہو، اس کے بعد ڈیزالو ہے۔ یہ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ ڈیزالو والا اس پہ اپلائی ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھنے کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر میں یہاں سے اوپیسٹی میں جاؤں تو اوپیسٹی اگر میں اس کو کم کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے میں کم کرتا جاتا ہوں یہ اس طرح ٹیکسچر جیسا بنتا جا رہا ہے۔ تو اگر میں آپ کو اس کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی اس میں۔ یہاں تک اگر میں نے زوم کیا، اب میں اس کی اوپیسٹی کم کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا اس کے جو پکسل تھے وہ بند کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، تو اور جو نیچے والے ہیں وہ ہمیں جو پکسل بند ہو رہے ہیں اس کی جگہ نیچے والے پکسل جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ٹیکسچر بند رہا ہے۔ تو یہ ڈیزالو کا جو ہمارے پاس ہے آپشن، اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا بلینڈنگ آپشن۔ یہ اس طرح کا کچھ افیکٹ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس کے بعد اس کے نیچے جو ہمارے پاس یہ والا جو سیکشن ہے یہ ملٹیپلائی ہے، ملٹیپلائی یا ڈارکننگ، یہ ڈارک کلر کو یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہاں پہ اس میں مین جو ہوتا ہے وہ ملٹیپلائی کا یہ آپشن استعمال ہوتا ہے۔ ملٹیپلائی کو کرتا ہوں تو یہ جو اس نے وائٹ والا کلر ہے جو وہ اس نے غائب کر دیا اور بلیک والے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس وائٹ فلاور تھا، اس کو اس نے غائب کر دیا ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ آپشن ہوتے ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ملٹیپلائی یوز ہوتا ہے۔ اگر نیچے والے لائٹن والے سیکشن میں ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر سکرین کو، اگر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے وائٹ والا چھوڑ دیا اور جو بلیک تھا اس کو اس نے ریموو کر دیا یہاں سے۔ یہ وائٹ جو لائٹ کلر ہوتے ہیں آپ یہ ان کے لیے یہ والا سیکشن استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ان میں ڈیفرنٹ پکچرز پر ڈیفرنٹ ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے اس میں 4 4 5 5 آپشن آپ کو یہاں پہ دیے، جو آپ اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو تیسرے میں ہے اس میں اوور لے کرتے ہیں۔ اوور لے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پہ ڈارک ہوگا وہاں پہ ڈارک والا کلر شو کرائے گا، اور جہاں پہ وائٹ ہوگا وہاں سے زیادہ لائٹ کر دے گا۔ اس طرح آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد یہاں پہ نیچے ڈفرینسز اور سبسٹریکٹ وغیرہ آ رہا ہے. جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہاں سے اگر ہم ایک پر کلک کریں تو اس کے بعد ایرو کی مدد سے ہم اس کو نیچے پریس کرتے جائیں، اور جہاں سے ہمارا جو مطلوبہ جو امیج تھا، جو ہمیں چاہیے تھا، اگر یہاں پہ رزلٹ ہمیں صحیح مل رہا ہو وہاں سے ہم اس کو اوکے کر لیتے ہیں. دوستو اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپر ایک لاسٹ نمبر پہ یہ آپشن رہ گیا، اس کا نام ہے فائنڈ. یہاں سے ہم اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں 30-40 یا زیادہ لیئرز یا یوز ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایرو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے. اس میں بائی نیم بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی ایفیکٹ لگایا ہے بائی ایفیکٹ بھی ہم، یا کلر سے یا آرٹ بورڈ یہ نیچے آ رہا ہے، یا سلیکشن آ رہا ہے، آپ ان کی مدد سے کسی ایک خاص لیئر کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ آپشن اگر کسی ٹیکسٹ والی لیئر کو آپ نے سرچ کرنا ہے تو یہ ہے آرٹ بورڈ والا. تو یہاں پہ آپ کو یہ آپشن نظر آ رہے ہیں سرچ کے لیے. اگر آپ کوئی اپنی ملٹیپل لیئرز والا جو پروجیکٹ ہے اس میں سے کوئی ایک لیئر کو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد سے سرچ کر سکتے ہیں. دوستو اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو مین چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے گروپ اس کا کریٹ کر سکتے ہیں. گروپ کریٹ کرنے کے لیے فار ایگزامپل میں یہاں سے ایک نیو فائل میں آتا ہوں. یہاں سے میں نے ایک نیو لیئر لیا اور یہاں سے میں نے اس کو برش سے پینٹ کیا. پھر میں نے لی نیو لیئر اور پھر یہاں سے کلر جو ہے وہ چینج کیا، اور پھر ایک نشان یہاں پہ لگایا. پھر لی نیو لیئر اور پھر کلر چینج کیا ہم نے یہاں سے. اس کے بعد پھر نیو لیئر لی اور پھر کلر چینج کیا ہم نے. دوستو اگر میں ان کا ایک ہی گروپ بنانا چاہتا ہوں تو میں شفٹ پریس کروں گا اور یہاں نیچے نمبر 1 پر کلک کروں گا تو یہ چاروں جو ہیں وہ میرے پاس سلیکٹ ہو گئی ہیں لیئرز، اور اب میں ان کو ایک گروپ بنا سکتا ہوں. اگر یہاں پہ میں کلک کروں تو یہ میرے پاس ایک گروپ بن جائے گا. اب میں اگر اس کو میں موو کرنا چاہتا ہوں تو میں موو بھی کر سکتا ہوں. دوستو اگر آپ کسی آبجیکٹ کی کاپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس کو موو ٹول کی مدد سے سلیکٹ کریں گے اور آلٹ پریس کریں گے تو وہ آپ کی کاپی بنا دے گا. آپ جتنی کاپیاں بنانا چاہتے ہیں آپ ان کی کاپیاں بنا سکتے ہیں. اس طرح آپ اگر کسی لیئر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس لیئر کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ ڈیلیٹ پہ لا کر چھوڑ دیں، یا سمپلی اس کو سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کو پریس کر دیں. دوستو یہ ہمارا جو لیئر پینل تھا، یہ اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے تقریباً دیکھ لی ہیں. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی کلاس پسند آئی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.